ستھری. تو یہ میرا کچن تھوڑا سا مجھے ایسے لگ رہا تھا نیچے کو آ گیا. میں کو بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے شیئر نہیں کریں، اپنے خیالات بیان نہیں کریں ضرور کریں. لوگوں میں آپ کے کردار پہ انگلی اٹھا کے چلا جاتا ہے نا، تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے، صبر کرنا ہے، زندگی چل جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم یوٹیوب فیملی، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ایک اچھے سے پیارے سے خوبصورت سے نئے ولاگ میں. کتنی برکت رکھی ہے نا اللہ پاک نے اس مہینے میں. ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، اللہ اپنے رب کے اتنے قریب ہوتا ہے اور جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے. اور سمجھ میں نہیں آتا ٹیبل کے اوپر اتنی برکتوں والے کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں. ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا کچھ بنا سکتے ہیں یا اتنا کچھ ہم بنائیں گے. صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا، یہ شروعات ہوتی ہے عبادت کی، صبر کی، شکر کی، ہمت کی. اور شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک مہینہ دیا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، ہم محنت کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے دل کی باتیں کر سکے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رو کے گر گڑا کے معافی مانگ سکے. جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین. تو جی آج میرا گھر تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی، اس کو فیور تھا، اس وجہ سے وہ گھر تھی اور میں نے اس کو تھوڑا سا پیار کیا اور میڈیسن دے کے بیڈ پہ بٹھا دیا تھا. خود میں لگی تھی صفائیاں کرنے. رمضان سے پہلے یہ میں نے کور دھو لیے تھے کیونکہ میرے پاس تو آٹومیٹک مشین نہیں ہے، امی کے گھر ہے، تو لہٰذا میں یہ کور سارے اٹھا کے امی کے گھر لے گئی تھی اور وہاں جا کے ان کو دھو کے لے آئی تھی آسانی کے لیے. رمضان سے پہلے میں ایک دن امی کی طرف گئی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ جو گھر میں کپڑے دھونے ہیں اتنی محنت مشقت کرنی پڑے گی وہ سارے اٹھا کے لے جاتی اور امی کی طرف جا کے آسانی سے ایک ہی دفعہ مشین میں ڈالوں گی اور دھل جائیں گے. رمضان میں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان نے کرنا کیا ہے. پہلے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ رمضان گرمیوں میں تھا، اس ٹائم پھر بھی رمضان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھنڈا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی رحمت کی ہے، فضل کیا ہے، تو رمضان ٹھنڈا ہے، اس وجہ سے تھوڑی تسلی ہوئی ہے. ہاں لیکن دن چھوٹے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے آپ کے اتنے کام ہوتے ہیں جو کہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سا کام پہلے کیا جائے اور کوئی نہ کوئی کام رہ جاتا ہے. لائک جیسے مشین لگانی ہوتی ہے، اس طرح کے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو روزہ رکھنے کے بعد فوراً سے کرنے ہوتے ہیں. میرے پاس تو پھر کیونکہ بعد میں پھر بچے ٹیوشن والے آ جاتے ہیں اور پھر ٹائم نہیں لگتا میرا ان چیزوں کو کرنے کا. رات کیونکہ امی کی طرف رہ کے آئی تھی اور جب میں امی کی طرف ایک رات بھی رہ کے آتی ہوں یا میں کہیں بھی چلی جاؤں، میں جتنے دن 1 2 3 یا جتنے بھی دن رہ کے آؤں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے آ کے جیسے ہر چیز بہت گندی ہے، ہر چیز کا ستیہ ناش ہے. مجھے ہر دراز کو کھول کے، مجھے ہر چیز کو کھول کے دوبارہ سے صاف کرنا پڑتا ہے. ایک عجیب سا آپ کہہ لیں کہ صفائی کا کیڑا ہے میرے اندر، صفائی نصف ایمان ہے، اس طرح میرے اندر بھی صفائی کا کوئی کیڑا ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا اور مجھے ہر چیز کو دوبارہ سے کلین اپ کرنا پڑتا ہے. خیر یہ تھوڑے سے سودے تھے جو پڑے ہوئے تھے، ان کو میں نے ڈال کے رکھنا تھا ڈبوں میں اور الگ سے ان کو سمیٹنا تھا. پھر میں کام کرتی ہوں نا، مجھے ہر چیز پراپر اچھے طریقے سے چاہیے، صاف ستھری. تو یہ میرا کچن تھوڑا سا مجھے ایسے لگ رہا تھا نیچے کو آ گیا، لائک لکڑی کا ہے نا، اوپر سے شلف بھی تو اس کی ٹوٹنے والی تھی. اس کو میں نے فرائی پین کے ساتھ ہی اوپر سے ٹپ ٹپ کیا اور اس کو اوپر کر کے اس کو جوڑ دیا. تھوڑے سے کیٹ ڈھیلے ہوئے تھے لہٰذا میں نے اس کو خود ہی نا ٹپ ٹپ کر کے اس کو جوڑ لیا تھا. اچھا یہاں پہ نا میں آپ سے ایک بات شیئر کروں. میں نے نا اپنی زندگی کو بہت آہستہ آہستہ سمجھا ہے، بہت آہستہ آہستہ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کو کیسے جینا ہے. اور اب کہیں جا کے اتنے سال زندگی کے گزارنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ نہیں، زندگی کو اپنے طریقے سے کس طرح سے آپ جی سکتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کو اپنی زندگی کا حکمران بنائے رکھیں گے نا، جب تک آپ اپنی زندگی کی اتھارٹی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، فلاں بندے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، مجھے بتا دو میں نے کس طریقے سے کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے شیئر نہیں کریں، اپنے خیالات بیان نہیں کریں ضرور کریں، لوگوں سے مشورہ لیں، لیکن وہ اس حد تک لیں جس حد تک آپ کو لگے کہ آپ کی رائے بیان کرنے میں کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ تو کوئی زندگی نہیں نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے. کوئی آپ کی بےزتی کر کے چلا گیا تو آپ صبر کریے، کوئی آپ کے کردار پہ انگلی اٹھا کے چلا گیا تو آپ صبر کریے. مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. ہمارے معاشرے کی عورتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے نا، کوئی بہت برا بھی سلوک کرتا ہے نا، ایون آپ کے کردار پہ انگلی اٹھا کے چلا جاتا ہے نا، تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے، صبر کرنا ہے، زندگی چل جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور کچھ ہمارے معاشرے کے شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں کا ساتھ نہیں دیتے. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے بیوی کا ساتھ دے دیا تو شاید ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ جائے گی، ہمیں اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دینا ہے. جس ٹائم پہ عورت کو ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم پہ وہ ساتھ نہیں دیتے. ہماری ماؤں کی ایک لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی، کہتی ہے یہ ٹائم ہے نا مشکل ٹائم ہے بیٹا، صبر کر لو، جب بوڑھا ہوگا نا دیکھنا اس کو تمہاری سب سے زیادہ قدر ہوگا. تمہارے بابا بھی بوڑھے ہو گیا نا، میرا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے اب ان کو میری فکر ہوتی ہے. جوانی میں فکر کی ضرورت ہوتی ہے، پرواہ کی ضرورت ہوتی ہے، تب یہ مرد حضرات ٹائم نہیں دیتے، تب یہ مرد حضرات ساتھ نہیں دیتے. صبر کر کر کے عادت پڑ جاتی ہے ہر موقع پر صبر کرنے کی، تو پھر تب بھی وہ صبر کر تو رہی ہوتی ہے. تب بھی آئی تھنک عورت صبر ہی کر رہی ہوتی ہے اور صبر کر کر کے اس کی اتنی پختہ عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرا ساتھ دے رہا ہے. اس کو یہ لگتا
لگتا ہے کہ اب وہ میری فکر کر رہا ہے بوڑھا ہو کے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا گریٹیٹیوڈ، اور ہم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مینز آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا، آپ کو ان کی قدر ہو، آپ اس چیز پہ خوش ہو۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو نعمتیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ وہی بات ہوگی نا کہ ایک بندے کے پاس اگر سائیکل ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس بائک ہو، اگر اس کے پاس بائک ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو۔ جسٹ ایگزامپل، جن کے پاس جاب ہوتی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کو کیریئر کی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو میری سوچ یہی آگے ختم ہوتی ہے، اٹس اباؤٹ دیٹ گریٹیٹیوڈ۔ انسان کے پاس جو چیز ہے نا، اس کو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ یہاں سے دیکھیں کہ انسان، ایک عورت کتنی قربانیاں دیتی ہے، اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑتی ہے، اور ایک نئے گھر میں آتی ہے، اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے سٹارٹ کرتی ہے، اپنے ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھتی ہے۔ آئی تھنک مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر عورت ہی ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی جگہ رکھتی ہے، اور ان کو وہ درجہ، وہ چیز، وہ عزت دیتی ہے جو کہ وہ اپنے والدین کو دیتی ہے۔ لیکن اتنی اسٹرگل کے بعد بھی اگر آپ کو عزت نہیں مل رہی وہاں سے، تو پھر ہاں میں کہتی ہوں کہ آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے اور سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے سامنے رہ کے دلوں میں نفرتیں پالنے سے بہتر ہے کہ بندہ کچھ ٹائم کے لیے سائڈ پہ ہو جائے، ایک دوسرے کو نظر آنا جانا بند کر دے، تو آپ کا معیار، آپ کی عزت بھی قائم رہتی ہے اور دوسرے کا برم بھی قائم رہتا ہے۔ یہاں پہ میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی اور پکوڑوں کا سامان بنا رہی تھی، آلو وغیرہ چھیلے تھے، پیاز بنایا تھا، اور ساتھ میں پالک بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ جو میرا کو بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سپارہ پڑھنے بھیجا تھا، جو کہ مجھے اتنا تنگ کر کے گئی تھی، اور میں پریشر کوکر کی بھی شاشا کی سیٹی کی آواز آنے لگی تھی، جو کہ میں نے چنے ابالنے کے لیے رکھے تھے، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر دہی بلے، پکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنتی رہتی ہیں، تو میں چنے وغیرہ ساتھ ہی اکٹھے ابال کے رکھ لیتی ہوں، تاکہ جب بھی دہی بلے بنانے ہوں تو تھوڑے سے چنے نکالتی ہوں، 2 آلو ابال لیتی ہوں، اور آسانی سے فٹافٹ سے دہی بلے بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں پٹی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے پالک، میتھی، اس طرح کی چیزیں لا دے، دھنیا لا دے، جو کہ میں بنا کے رکھ دوں فریزر میں، کیونکہ افطاری میں پھر ٹائم نہیں ملتا ان ساری چیزوں کو، بار بار جب بنانا پڑتا ہے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے ان چیزوں کو بنانے کا۔ تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک دن کے لیے ساری چیزیں لا دے میں، تاکہ ان کو سب کو اکٹھا بنا کے فریز کر دوں۔ یہاں پہ نا میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، آپ جتنی مرضی اسٹرگل کر لینا، لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے کے لیے، آپ کو کبھی وہ عزت، وہ مقام نہیں مل سکتا جو کہ آپ چاہتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کی مت مار لیں، آپ اپنے آپ کا سر کپا لیں کہ فلاں مجھے عزت دیتے۔ ہاں، اگر عزت ملتی ہے تو صرف ایک بنیاد پہ، جب آپ مر جاتے ہیں۔ اب جب آپ مر جاتے ہیں اور آپ کی میت پہ آ کے لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں اچھا تھا، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو قدر ملے گی، تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا، کوئی قدر کچھ وغیرہ نہیں ملتا۔ خیر کوئی نہیں، ہماری سوسائٹی ہے اسی طرح کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ یہاں پہ اب میرے وائٹ چنے تو ابل چکے ہیں الحمدللہ، اور بلیک چنے رہ گئے ہیں، ان کو میں نے کوکر لگا کے رکھ دیا ہے، اور اب میں فٹافٹ سے کپڑے پریس کر لیتی ہوں، اور پھر بعد میں شاور لے کے مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد سے میں اپنے پکوڑے وغیرہ ان کو بنانے کے لیے تیاری سٹارٹ کر دوں گی، کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے شاور بھی لینا ہے۔ سب سے پہلے میں شاور لیتی ہوں، دین پھر میں پکوڑے اور اپنی افطاری کی تیاری سٹارٹ کر دوں گی۔ جب ہم مر جاتے ہیں نا تو قبریں ہماری پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں، جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جب بھی وہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں نا، تو ان کے دکھ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ پہلے جیسے تھے جس دن انہوں نے ہمیں دفنایا تھا۔ آئی تھنک یہ چیز وہی سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے جن کے اپنے کوئی بہت قریبی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، وہی اس دکھ کو، اس تکلیف کو گہرائی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے پیاروں کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور کسی کے پیاروں کو کسی سے دور نہیں کرے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ اب میں نے نماز تو پڑھ لی تھی الحمدللہ، اور اب میرا آٹا گوندنے والا رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں سب سے پہلے آٹا گوندھ لیتی ہوں، اور میری دہی بلوں کی بھی تیاری آلموسٹ تقریباً ختم ہو گئی تھی، مطلب کہ میں نے ساری چیزیں تیار کر کے رکھ لی تھی، بس میرے آلو ابلنے والے تھے، وہ بھی میں نے چولہے پہ چڑھا دیے تھے، تھوڑی دیر میں وہ بھی ابل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں تصویریں نہیں بنانی چاہیے، ویڈیو نہیں بنانی چاہیے۔ میرے خیال میں تصویریں، ویڈیو، آپ کا وقت جو گزر جاتا ہے وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کسی ٹائم پہ اس طرح کے تھے، اب آپ اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی یادیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اب میرے پکوڑے بھی بن چکے تھے، اور افطاری میں بالکل 5 منٹ رہ گئے، اور میں ابھی بھی ویڈیو بنانے کے چکروں میں، ولاگ بنانے کے چکروں میں ہوں، تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ میں روزہ افطار کروں گی، اور پلیز بتانا بالکل نہیں بھولیے گا کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ کیسا لگا اور میری باتیں کیسی لگی۔ تو پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔